والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: وإذا سألك عبادي آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه مخبرا وآمرا ببركة إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على النبي الأمي وآله وأصحابه صلى الله عليه وسلم صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا سيدي يا رسول اللہ. الحمدللہ ثم الحمدللہ. یہ ہماری تحریک درس قرآن کی چوتھی نشست ہے. محترم جناب محمد عاشر رضوی صاحب کے ہم اللہ رب العزت صاحب خانہ کے گھر میں رزق میں برکتیں عطا فرمائے، اور پروردگار درس قرآن کی برکت سے اللہ صاحب خانہ کے گھر کو زمینی آسمانی بلاؤں سے، آفتوں سے، حاسدین کے حسد سے، شریروں کے شر سے محفوظ فرمائے. اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي، کہ جب میرے بندے مجھ سے سوال کرتے ہیں عنی فإنی قریب، تو بے شک میں ان کی قریب ہوں. اجیب دعوت الداعی اذا دعانی، میں ان کی پکار کو سنتا ہوں جب وہ مجھے پکارتے ہیں. اور پروردگار سورۃ قاف میں ارشاد فرماتا ہے اللہ رب العزت بندوں سے اس بات کا مطالبہ کرتا ہے کہ اے میرے بندو وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب تم میں سے کوئی دعا کرے تو دعا یوں نہ مانگے الہی اگر تو چاہے تو مجھے بخش دے، اگر تو چاہے تو مجھ پر رحم فرما، اگر تو چاہے تو مجھے روزی دے. فرمایا کہ یوں دعا نہیں کرو، بلکہ عزم کے ساتھ دعا کرو. اے مالک تو ہی دے گا، تجھ سے مانگوں گا، تو ہی کرم فرمائے گا اور تجھ سے مانگتا ہی رہوں گا. تو رب سے عزم کے ساتھ، یقین کے ساتھ، یہ کیا ہے اے پروردگار اگر تو چاہے تو دے دے، اگر تو چاہے تو نہ دے. تو آپ کو حاجت نہیں ہے کیا؟ بالکل حاجت ہے. تو بڑی منت و سماجت و للاجت کے ساتھ گڑ گڑا کے یقین کے ساتھ مانگے مالک تو دے گا، تجھ سے مانگوں گا. اور جناب مولا کائنات رضی اللہ تعالی عنہ کے وہ تاریخی اشعار ہیں. آپ فرماتے ہیں کہ مالی سوا قرعی لبابک حیلۃ فلئن رددت فأی باب اقرع. اے پروردگار تیرے در کے علاوہ کوئی در ہے ہی نہیں. اگر تو نے اپنا در مجھ پر بند کر دیا تو میں کون سے دروازے پہ جا کے دستک دوں؟ تو در تو تیرا ہی ہے، تجھ سے مانگوں گا اور تو ہی دے گا، تیرے علاوہ کوئی در ہے ہی نہیں. تو حضور نے فرمایا اپنے رب سے یوں دعا مانگا کرو، اس یقین کے ساتھ، اس عزم کے ساتھ کہ اللہ ہی دے گا اور وہ دینے والا ہے اور وہ یقیناً ضرور دے گا. آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ اپنے بندوں کی دعاؤں کو قبول فرماتا ہے. آج ہم میں جو سب سے بڑی خرابی ہے وہ یہ ہے کہ ہم دعا مانگتے نہیں ہیں. ہم مانگتے نہیں ہیں، ہم منگوا لیتے ہیں کسی سے رسمی طور پہ، ہم خود نہیں مانگتے. اور حقیقت بات ہے آپ کو کسی چیز کی طلب ہے، آپ نے کسی اور کو کہا جناب تم جا کے میرے لیے لے کے آؤ، تو ظاہر ہے اس کے لانے میں اور آپ کے مانگنے میں بہت بڑا فرق ہے.
کہ جو مانگنے کا انداز آپ کا ہوگا، جو منت و سماجت کا انداز آپ کا ہوگا، وہ اس کا تو نہیں ہوگا۔ تو اس لیے دعا خود کیا کریں، دعا خود کیا کریں، اس لیے کہ جب بندہ مانگتا ہے تو پھر وہ رو رو کے مانگتا ہے، اور ہم دعائیں کرتے ہی نہیں ہیں، ہم دعائیں کرتے ہی نہیں ہیں۔ ایک تو دعائیں وہ ہوتی ہیں جو اجتماعی ہوتی ہیں، اور ایک دعائیں ہوتی ہیں انفرادی۔ تو جو انفرادی دعائیں ہوتی ہیں اس کے اندر بندہ خشوع اور خضوع پیدا کرے۔ اب میرے مدنی آقا فرماتے ہیں کہ مسجد نبوی کے ایک کونے میں ایک شخص دعا مانگ رہا ہے۔ اب دعا مانگنے کا اس کا انداز اتنا بھلا ہے اور اتنا رقت امیز ہے کہ صحابی کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ایک غلام کو بھیجا، فرمایا کہ جاؤ وہ جو مسجد نبی کے ستون کے پاس بیٹھ کے رو رو کے دعا کر رہا ہے اس کو جا کے کہو ابھی جبریل آئے ہیں میرے پاس، رب کا پیغام لائے ہیں کہ اللہ نے تیری دعا کو قبول فرما لیا ہے، اللہ نے تیری دعا کو قبول فرمایا۔ تو رب سے مانگنا چاہیے، ہم رب سے مانگتے نہیں ہیں، یا تو مانگنے میں شرم آتی ہے یا پھر ہمیں مانگنے کا ڈھنگ ہی نہیں آتا۔ تو آپ جس لحاظ سے مانگے، جیسے مانگے، وہ کریم رحیم رب ضرور عطا فرماتے ہیں۔ جناب سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ جب رات کا آخری پہر ہوتا ہے نا، تو جب بندہ اٹھ کے رب سے دعا مانگتا ہے تو اللہ فرماتا ہے اے میرے فرشتوں، مجھے حیا آتی ہے کہ میں اپنے بندے کے ہاتھوں کو خالی لوٹاؤں، مجھے حیا آتی ہے کہ میں اپنے بندے کے ہاتھوں کو خالی لوٹاؤں۔ تو رب اسے ضرور عطا فرماتا ہے، رب اسے ضرور عطا فرماتا ہے۔ اب بندہ کہتا ہے میں تو مانگتا ہی رہتا ہوں، مانگتا ہی رہتا ہوں، میری دعا تو قبول نہیں ہوتی۔ بھئی ایک چیز آپ نے مانگی ہے تو لازمی تو نہیں ہے ابھی ابھی آپ کو وہ چیز مل جائے، اب یہ رب کی اب حکمتیں ہیں۔ حدیث پاک میں آتا ہے اللہ کسی کی دعاؤں کو رد نہیں فرماتا، یا تو دعائیں قبول کر کے اللہ اسے اس کی جزا عطا فرما دیتا ہے، نمبر ایک، نمبر دو، یا اللہ اس کی دعاؤں کو قبول کر کے اس کے گناہوں کو مٹا دیتا ہے، نمبر تین، یا اللہ اس کی دعا کو ذخیرہ کر لیتا ہے اور قیامت کے دن اللہ اسے اس کا ثواب عطا فرمائے گا۔ یعنی تینوں صورتوں کے اندر آپ کی دعا رد نہیں ہو رہی ہے، یا تو اس دعا کا اللہ آپ کو صلہ عطا کر رہا ہے، یا تو اس دعا کے صدقے اللہ آپ کے گناہوں کو مٹا رہا ہے، یا پھر اس دعا کو اللہ آپ کے لیے قیامت میں ذخیرہ کر رہا ہے۔ تو پھر اب وہ دعائیں یہ کہنا کہ قبول ہوتی نہیں، کیوں نہیں قبول ہو رہی؟ اور ان دعاؤں کا ہمیں صلہ یہ مل رہا ہے۔ بعض دفعہ بہت سی چیزوں کی دعاؤں کا ہمیں رزلٹ سامنے نظر نہیں آتا، مگر آپ کو نہیں معلوم اس دعا کی برکت سے اللہ نے آپ کی کن کن مصیبتوں کو ٹال دیا ہے، کن کن آفتوں کو ٹال دیا ہے، کن کن پریشانیوں کو ٹال دیا ہے۔ اب آپ دیکھیں، آپ کسی بھی دروازے پہ جائیں، بھلے وہ بڑا ظالم جابر ہو، آپ اس سے رو رو کے مانگیں، اب اس کو رحم تو آ ہی جائے گا، یار چل کے آیا ہے میرے دروازے پہ آئے، کیوں خالی بھیجنا؟ وہ کہتے نہیں یار مناسب نہیں ہے۔ آپ کسی بندے سے بندے سے مانگے، بندے کو حیا آ جاتی ہے کہ اس کو خالی نہ لوٹاؤں، تو کیا رب بندوں کو خالی لوٹا دے گا؟ تو اس لیے حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ رب سے مانگتے رہو، بار بار مانگو، بار بار مانگو، آپ کا کیا جا رہا ہے مگر آپ کو نہیں معلوم اس کا کتنا ذخیرہ رہے۔ اور حدیث پاک کا مفہوم ہے قیامت کے دن جب بندے کے نامہ اعمال میں ایک پرچی لا کے اس کے نامہ اعمال میں رکھ دی جائے گی، اور اس پرچی کا وزن اتنا ہوگا کہ نامہ اعمال کا پلڑا اوپر کو چلا جائے گا، کیونکہ آخرت کا جو میزان ہے وہ دنیا کے میزان سے الٹ ہے۔ آج یہاں پر وزنی چیز نیچے آتی ہے، مگر قیامت کا جو میزان ہوگا اس میں وزنی چیز اوپر کو جائے گی۔ تو بندہ کہے گا مالک یہ کیا، میرے اعمال میں اتنی وزنی چیز کون سی آ گئی ہے؟ تو اس سے کہا جائے گا وہ جو تو دعائیں دنیا میں مانگا کرتا تھا، اللہ نے سب کو ذخیرہ کیے رکھا تھا، آج یہ اسی کا صدقہ ہے کہ تیرے نامہ اعمال کے اندر اللہ نے وزن پیدا فرما دیا۔ اور بندہ کیا کہے گا، کاش دنیا میں میری ایک دعا بھی قبول نہ ہوتی، اللہ آج سب کا اجر مجھے اس آخرت میں عطا فرما دیتا۔ تو مانگتے رہیں اللہ سے، بار بار مانگتے رہیں، بار بار مانگے، گڑ گڑا کے مانگے، للاجت کے ساتھ مانگے، منت و سماجت کے ساتھ مانگے، یقینا اللہ ضرور عطا فرمائے گا۔ تو ہم نے مانگنے کا جو وہ تھا نا ڈھب، اور جو مانگنے کا ڈھنگ تھا، ہم اسے بھول گئے ہیں، یا پھر ہم مانگتے ہی نہیں ہیں۔ یعنی ہم نمازیں بھی پڑھ لیتے ہیں تو پھر اٹھ کے چلے آئے، آپ بیٹھیں، دعائیں مانگے، رب سے مانگتے رہیں، مانگتے رہیں، مانگتے رہیں، اس لیے کہ وہ جو انفرادی دعا ہوتی ہے اس کی برکتیں زیادہ ہوتی ہیں۔ اجتماعی دعا میں کیا ہوتا ہے کہ اجتماعی دعا بعض دفعہ لمبی دعا اجتماعی لوگوں کے لیے اکتاہٹ کا سبب بن جاتی ہے، انفرادیت کے اندر نہیں ہے۔
انفرادیت کے اندر نہیں ہے. جب بھی کہا گیا حضور نے فرمایا, حضور سے پوچھا گیا نا کہ بہترین نماز کون سی ہے, حضور نے فرمایا کہ جس کا قنوت بڑا ہے. قنوت کا معنی قیام, یعنی جس نمازوں کا قیام لمبا ہے وہ نماز افضل ہے. اب اس سے مراد کیا؟ اس سے مراد نفل نماز ہے. اس سے نفل نماز مراد ہے کہ جن کے اندر قیام زیادہ ہے, جن کے اندر قرات زیادہ ہے. تو علماء کرام فرماتے ہیں رات کی نمازیں کہ جن کے اندر قیام زیادہ ہے وہ افضل نمازیں ہیں. اب یہاں پر فرض نماز مراد نہیں ہے, کیونکہ فرض کے اندر اکتاہٹ پیدا ہو جاتی ہے. ایک شخص حضور کی بارگاہ میں شکایت کہ حضور ہمارا جو نمازیں پڑھاتا ہے وہ لمبی لمبی قراتیں کرتا ہے. تو حضور نے انہیں بلایا, فرمایا کہ تم لمبی قراتیں کیوں کرتے ہو؟ کیا تم لوگوں کو اکتاہٹ میں ڈالنا چاہتے ہو؟ تمہیں نہیں معلوم پیچھے کوئی مسافر کھڑا ہوا جس نے جانا ہے, کسی کو پیشاب کے قطروں کی بیماری ہے, اس سے لمبا قیام نہیں ہو سکتا. کیا لوگوں کو تم بزن کرنا چاہتے ہو نماز سے؟ تو اجتماعی نماز کا حکم یہ ہے کہ قرات مختصر ہو, اور انفرادی نماز کا حکم آپ نفل پڑھ رہے ہیں, آپ جتنا لمبا قیام کریں, کھڑے رہیں, پڑھتے رہیں. سجدہ کر رہے ہیں, جتنا لمبا سجدہ کریں, کرتے رہیں. اور دعائیں مانگنی ہیں, جتنی لمبی دعائیں مانگتے رہیں. مگر اجتماعیت کے اندر نہیں ہے. اجتماعیت کے اندر اس دعا کا حکم ہے کہ جو کبھی کبھار ایک اجتماعی دعا کی شکل ہوتی ہے, اور جس کے اندر لوگ آتی خصوصاً دعا کے لیے, اس کا حکم الگ ہے. اور عام نمازوں کے اندر اگر لمبی لمبی دعائیں تو لوگ تو ہاتھ نیچے کر لیتے ہیں. تو انفرادی دعا کا یہ حکم ہے کہ آپ جتنا ہو سکے لمبی لمبی دعائیں کریں اور رب سے مانگیں, اور آپ کی ایک ایک دعا اللہ کے یہاں ذخیرہ ہو رہی ہے. آپ کی کوئی دعا جو ہے وہ رد نہیں کی جا رہی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضور خود دعائیں مانگا کرتے تھے. حضور کتنی دعائیں مانگا کرتے تھے. آپ یہ دیکھیں نا, یہ جو ہمارے ہاں 40 مصنون دعائیں ہیں, یہ سرکار کی تو دعائیں تو ہیں نا, یہ حضور کی دعائیں ہیں. آج ہم بچوں کو پڑھاتے ہیں بھائی اس کی پانی پینے کی دعا ہے, سونے کی دعا ہے, واش روم سے آنے کی دعا ہے, جانے کی دعا ہے, سفر کی دعا ہے, واپسی سے پلٹنے کی دعا ہے, کھانا کھانے کے درمیان کی دعا ہے, بات, یہ ساری کی ساری دعائیں کس نے؟ اللہ کے نبی کی سنت ہیں, سرکار نے مانگی ہیں, امت کو عطا فرمائی ہیں. تو اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ سرکار کتنی دعائیں مانگا کرتے تھے, حضور کتنی دعائیں مانگا کرتے. تو اس لیے دعا کہا جاتا ہے کہ الدعاء مخ العبادہ, دعا تو عبادت کا مغز ہے. اور ایک روایت میں آتا ہے دعا مومن کا ہتھیار ہے, دعا مومن کا ہتھیار ہے. اور اگر بندہ دعا کے لیے ہاتھ اٹھا دے تو وہ کام جو تلوار سے نہیں کر سکتا, اللہ اس کی دعا کے صدقے اللہ اسے وہ کام لے لیتا ہے. ہاں, تو دعا مومن کا ہتھیار ہے. تو اس لیے بندہ جتنا مانگتا رہے. اور یہ جو ایک وظیفہ ہے نا کہ یا حی یا قیوم, ہمارے علماء کرام فرماتے ہیں اس وظیفے کے اندر اتنی پاور ہے, اگر آپ کسی دشمن کے لیے ایک وظیفہ پڑھ لینا اللہ اس کو نیست و نابود فرما دے گا, اتنی دعا ہے. اور میرے مدنی آقا صلی اللہ تعالی وسلم حضور جب بدر کے میدان میں تھے نا, کہ جب سرکار کا سر انور سجدے میں تھا اور حضور کثرت کے ساتھ کیا دعا مانگ رہے تھے, یہی یا حی یا قیوم, یا حی یا قیوم, یا حی یا قیوم. اللہ نے فتح عطا فرمائی بدر کے میدان میں. تو یہ جو جملہ ہے نا یا حی یا قیوم, اس کے اندر بڑی پاور ہے. یہ تو ایک آپ کو میں نے وظیفہ بتایا ہے, اس طرح کئی ایسے اسماء الہی اس میں اعظم اور ایسے ایسے وظائف ہیں کہ جس کے اندر ایسی ایسی پاور ہے, ایسی ایسی قوت ہے کہ اگر آپ سمندروں کو کہیں تو وہ بھی آپ کو راستہ دے دیں. آپ پہاڑوں کو ٹل جانے کہیں کہ پہاڑ بھی ٹل جائیں. ایسے ایسے وظائف اور ایسے ایسے جملے ہیں الحمدللہ. مگر یہ عمل اس وقت ہوں گے جب آپ کے اندر پختہ یقین ہو, ہاں, کہ یہ اس کے ذریعے یہ برکت ملے گی ہی ملے گی. اب مشہور ہے نا کہ حضرت بابا فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ تعالی کے حوالے سے وہ فرماتے ہیں کہ اس زمانے کے اندر مدرسے کے طلباء تھے, وہ جناب علی مدرسے کے لیے پانی بھرنے کے لیے بہت لمبا سفر کر کے جاتے, اس لیے کہ قریب پانی تھا ہی نہیں, جو پانی تھا قریب وہ کھارا تھا, تو دور سے جاتے تھے میٹھا پانی بھرنے کے لیے. تو بابا فرید الدین نے دیکھا کہ بچے بڑی مشقت والے ہیں, تو آپ نے فرمایا کہ اتنا لمبا سفر جاتے ہو تو ایسا کیا کرو, یہ پانی بھر کے میرے پاس لے کے آ جایا کرو. اب وہ بچے وہی کھارا پانی بھر کے آپ کے پاس لاتے, تو بابا فرید الدین 3 مرتبہ سورۃ فاتحہ پڑھتے اور دروشی پڑھ کے پانی پر دم کرتے, تو پانی جو وہ میٹھا ہو جاتا, پانی میٹھا ہو جاتا. تو اب انہوں نے کہا بھی جناب 3 مرتبہ فاتحہ ہی تو پڑھنی ہے, تو ہم اتنا لمبا سفر کر کے جائیں, ہم خود ہی بیٹھ کے پڑھتے رہیں. تو انہیں خود پڑھنا شروع کر دی, تو
313 तक हो गए मगर पानी मीठा नहीं हुआ। तो कहा ये बात क्या है? फरमाया कि देखें सूरत फातिहा तुम भी पढ़ रहे हो मगर तुम्हारे पास वो यकीन फरीद वाला नहीं है। तुम्हारे पास वो यकीन कामिल फरीद वाला नहीं है और तुम्हारी ज़बान फरीद वाली नहीं है, इसलिए कि तुम तो रस्मी पढ़ रहे हो। मुझे यकीन था, यकीन कामिल था कि अल्लाह इसको मीठा करेगा, अल्लाह ने कर दिया है। सैयदी आला हज़रत अशाह इमाम अहमद रज़ा खां रहमतुल्लाहि ताला, जब आप पहली मरतबा हज से लौटे ना, आपके साथ आपकी वालदा भी थी, तो जो जहाज़ था वो मौजों की तुग़यानियों के अंदर फंस गया। अब सब ने कफन बांध लिया कि अब तो जनाब मौत है ही है। मगर सैयदी आला हज़रत ने वो दुआ पढ़ी कि मेरे मदनी आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने दुआ फरमाई, अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी आफ़ानी मिम्मा इब्तलाका बिही व फ़द्दलनी अला कसीर मिम्मन खलक़ तफ़दीला। जनाब सैयदी आला ने ये दुआ पढ़ी, दुआ पढ़ने के बाद आप पुरसुकून बैठे। फरमाया कि अब कुछ होगा ही नहीं, अब कुछ भी नहीं होगा। समंदर से पार जाके दरिया लगा और सारे के सारे जब घरों को लौट गए तो फरमाया कि आपको कैसे पता चला था? अब फरमाया कि मेरे मदनी आका ये फरमान था कि जिसने इस दुआ को पढ़ लिया अल्लाह उसे माँ सिवाय मौत के, अगर किसी की मौत अटल है वो तो आके रहेगी, और जिसने अगर इस दुआ को पढ़ लिया उसे दुनिया की कोई तकलीफ, कोई मरज, कोई परेशानी उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकती। मुझे सरकार की हदीस पर इतना यकीन कामिल था, अल्लाह ने इसकी बरकत से हमें निजात अता फरमाई है। तो क्या है, यकीन कामिल का होना बहुत ज़रूरी है। आप अगर अहादीस तय्यबा में देखें ना, हुज़ूर ने कई कई फ़ज़ाइल बयान किए, भाई ये वजीफ़ा पढ़ लो, इसकी ये बरकत है, ये अमल करो, ये अमल करो, ये अमल करो। अब ज़ाहिर है हम वो अमल तो करते हैं मगर हमें उसकी बरकतें नहीं मिलती। उसकी वजह क्या होती है? हमारा यकीन कामिल ही नहीं होता, हमारा यकीन। तो यकीन कामिल के साथ जो है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के हुज़ूर दुआ किया करें। मेरे मदनी आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम हुज़ूर ने फरमाया ना कि परवरदिगार ने तमाम अंबिया कराम को एक एक दुआ अता फरमाई थी, खुसूसी दुआ, और अंबिया कराम ने उस खुसूसी दुआ को दुनिया में मांग लिया है। हुज़ूर शायद फरमाते मैंने अपनी उस खुसूसी दुआ को अपनी उम्मत के लिए बचा के रखा हुआ है। फरमाया क़यामत के दिन वो मेरी दुआ हर मेरे उम्मती को नफ़ा देगी, माँ सिवाय इसके कि जिसने अल्लाह के साथ शिर्क किया होगा। जिसने शिर्क किया होगा उसे ये दुआ नफ़ा नहीं देगी, इसके अलावा मेरे हर उम्मती को मेरी दुआ क़यामत के दिन नफ़ा अता फरमाएगी और अल्लाह उस दुआ की बरकत से उसे जन्नत का दाखिला अता फरमाएगा। तो दुआएं, अल्लाह अकबर, तो दुआएं तो बड़ी बड़ी मौजों के रुख को बदल देती हैं अगर बंदा यकीन कामिल के साथ दुआ करे। क्या फरमाया? इज़ा सअलका इबादी अन्नी फ़इन्नी क़रीब, ऐ मेरे बंदो मुझसे मांगो मैं तुम्हारे करीब हूँ। वनहनु अक़रबु इलैहि मिन हब्लिल करीब, हम तुम्हारी शहरक से भी ज़्यादा करीब हैं। तो उस परवरदिगार को पुकारो, उस परवरदिगार से मांगो। अल्लाह अकबर। अब देखें हमारे बुजुर्गान दीन ने कुरान से क्या कुछ सीखा है। एक बुजुर्ग थे, वो फरमाते हैं कि उनके घर में ना चोरी होगी। अब चोरी उनके बच्चों ने की। अब ज़ाहिर है इतने सारे बच्चे हैं तो किसको पकड़ा जाए, कौन चोर है? तो फरमाते हैं कि उन्होंने शाम को जब खाना पेश किया तो फरमाया कि आज मैं तुम्हें खाने के दौरान चोर पकड़ के दिखा दूंगा। जब खाना पेश किया तो सारे बच्चे खाना खा रहे थे, तो एक बच्चे ने जब लुकमा लिया तो लुकमा उसके गले में अटक गया, तो करीब था कि उसकी मौत वाक़ई हो जाती। फ़ौरन से उसको बुलाया, उसको पानी पिलाया, फरमाया कि चोरी तुमने की है, चोरी तुमने की है। तो उसने इकरार कर लिया, जी चोरी मैंने की है। तो फिर उनसे पूछा गया आपको कैसे पता चला इसने चोरी की, आपने कैसे पकड़ा इनको? फरमाया कुरान की आयत से, कुरान की आयत से। फरमाया वो कैसे? तो आपने फिर कुरान की आयत पढ़ी। अल्लाह क्या इरशाद फरमाता है, यतजर्रउहु वला यकादु युसीगुहु वयअतिहिल मौत मिन कुल्ली मकान, कि क़यामत के दिन जब जहन्नमियों को वो जहन्नम का जब पीप पिलाया जाएगा तो उनके गले में अटक जाएगा, तो वो मर नहीं सकेंगे, मरने की तमन्ना करेंगे तो गले में अटक जाएगा और वो चीखेंगे चिल्लाएंगे, मगर अल्लाह आया था कि जो चोर होगा वो खाना खाएगा तो वो लुकमा जरूर उसके हलक में अटक जाएगा। हैं तो यानी हमें शक होगा, पता नहीं होगा कि नहीं होगा, होगा कि नहीं होगा, होगा कि नहीं होगा। तो इस शक की वजह से वो जो अमल होता है ना, जो अमल की तासीर होती है वो भी ख़त्म हो जाती है, अमल की
تاثیر بھی ختم ہو جاتی ہے۔ تو بزرگان دین نے قرآن سے کیا کچھ سیکھا۔ میرے مدنی آقا کے صحابہ فرماتے ہیں کہ اگر ہمارے اونٹ کی رسی بھی گم ہو جاتی ہم اسے قرآن سے تلاش کرتے تھے۔ اب یہ سوال پیدا ہوتا ہے قرآن سے تلاش کیسے کر سکتے تھے؟ قرآن سے تلاش کیسے کر سکتے؟ تو اس لیے کہ انہوں نے قرآن سے ہی سب کچھ سیکھا تھا، قرآن سے ہی، یعنی چوروں کو پکڑنے کا نسخہ انہوں نے قرآن سے سیکھ لیا۔ تو قرآن کے اندر کیا کچھ نہیں ہے، ساری کائنات کے علوم، ساری کائنات کے فنون اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں نازل فرما دیے، بشرطہ کہ ہم قرآن کو اس نیت کے ساتھ پڑھیں اور قرآن کو کھوجیں، قرآن کے موتیوں کو نکالیں، تو اللہ رب العزت ہمیں ضرور قرآن پاک کی برکات نصیب فرمائے گا۔ تو اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا گو ہوں، پروردگار ہم سبوں کو قرآن پاک کی تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو یہ جو قرآن کا سلسلہ ہے، یہ جو درس قرآن کا سلسلہ ہے، اس کی برکات کیا ہیں؟ اس کی برکتیں ایک تو یہ ہیں کہ جب تک آپ اس محفل میں رہتے ہیں رب کی رحمتوں کا نزول ہمہ وقت ہوتا رہتا ہے، ہمہ وقت ہوتا رہتا ہے۔ اور میرے مدنی آقا نے فرمایا کہ اللہ کے فرشتے تلاش کرتے ہیں ایسی محافل کو، ایسی مجالس کو کہ جہاں پر اللہ کا ذکر کیا جا رہا ہوتا ہے، جہاں اللہ کا ذکر کیا، اور جہاں قرآن پڑھایا جا رہا ہوتا ہے۔ فرشتے ایسی مجالس کو تلاش کرتے ہیں اور ایسی مجالس میں بیٹھے ہوئے اشخاص کے نام لکھ کے رب کی بارگاہ میں جاتے ہیں اور کہتے ہیں مالک فلاں فلاں تیرے بندے فلاں فلاں قبیلے کے فلاں جگہ بیٹھ کے تیرا ذکر کر رہے تھے۔ تو یہ درس قرآن کی برکت ہے۔ آپ یعنی اگر ہمیں مہینے میں ایک ایسا موقع مل رہا ہے کہ جہاں بیٹھ کے اللہ اس کے رسول کا ذکر کر رہے ہیں تو اس سے بڑھ کر اور بڑی سعادت ہمیں کیا چاہیے؟ اس پرفتن دور میں جب لوگ دین سے دور ہیں، ایسی محافل سے دور ہیں، اور اللہ نے ہمیں جوڑ کے رکھا ہوا ہے، کبھی نہ کبھی کہیں جگہ، کبھی کس جگہ بیٹھ کے اللہ کا ذکر سن رہے ہیں، اس کے رسول کا ذکر سن رہے ہیں، قرآن پڑھ رہے ہیں، پڑھا رہے ہیں، صلاۃ و سلام پڑھا جا رہا ہے، فاتحہ کا ثواب مل رہا ہے، یہ کتنی بڑی برکتیں ہیں۔ تو یہ حضور نے فرمایا نا کہ کبھی کبھار جنت کے پھلوں میں سے کچھ پھل کھا بھی لیا کرو، جنت کے پھلوں میں سے کچھ پھل۔ تو صحابہ نے کہا حضور وہ کیسے؟ تو حضور نے فرمایا کہ سبحان اللہ کا ورد کیا کرو، یہ ایسا ہی ہے گویا کہ تم جنت کے باغ میں سے جنت کے پھلوں کو کھا رہے ہو۔ یعنی آپ سبحان اللہ کہنے پہ کتنی بڑی سعادت مل گئی ہے کہ جنت کے باغوں کی سیر کر کے جنت کا کچھ نعمت، جنت کے کچھ پھل کھا لیا کرو۔ اب ہم بیٹھ کے سبحان اللہ کا بھی ذکر کریں، الحمدللہ کا بھی ذکر کریں، تو کتنی بڑی یہ بابرکت محفلیں ہیں۔ تو ان کی جو برکات ہوتی ہیں اللہ ان برکات کا صدقہ دنیا میں عطا فرماتا ہے، آخر میں عطا فرماتے ہیں۔ وہ حدیث ہم تو ویسے کہہ دیتے اس کی برکت دیکھیں، فرمایا کہ اگر کوئی بندہ کسی محفل میں آئے اور اپنے ذاتی کام سے آئے تو اللہ ان لوگوں کی برکت سے اللہ اسے بھی برکتیں عطا فرما دیتا ہے، چاہے جائے کہ وہ محفل میں سے نیت سے آیا ہی نہیں تھا۔ تو رب کے ہاں کتنی برکتیں ہیں، رب کیسے کیسے معاف فرماتا ہے اور اللہ کن کن کے صدقے معاف فرماتا ہے۔ تو اپنے آپ کو ان محافل کے ساتھ جوڑے رکھا کریں۔ اللہ میرا اور آپ تمام کا حامی و ناصر ہو۔ پروردگار ہمارے اشارف بھائی کے گھر میں، رزق میں اور صاحب خانہ کے کام میں پروردگار دن 11ویں رات 12ویں ترقی اور برکتیں نصیب فرمائے۔ صاحب خانہ کو اللہ لوگوں کی محتاجی سے محفوظ فرمائے، تا دم حیات پروردگار صاحب خانہ کو اپنے در کی محتاجی نصیب فرمائے۔ اللہ رب العزت ہم تمام کے اس مختصر سے درس قرآن کو اپنی بارگاہ میں قبول اور منظور فرمائے۔ ابھی ہم ذکر کریں گے، اس میں پھر دعا۔